آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا جن کو دنیا محمود کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے ایک شعر بارہا سنا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ محمود ایک بادشاہ تھے، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ اسی سے مناسبت سے یہ شعر کہا گیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان آتا ہے، جب نماز کے لیے بندہ آتا ہے تو پھر وہاں بادشاہ اور وزیر اور فقیر کا فرق نہیں رہتا ہے، بلکہ جس صف کے اندر وقت کا بادشاہ کھڑا ہے اسی صف کے اندر گاؤں کا اگر سب سے غریب انسان پہلے تشریف لایا ہے تو وہ بھی اس کے بازو میں سب سے اگلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ انسان سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ، یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ تو ایک ہی آواز آتی ہے، یہ رشتہ جس نے سکھایا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ رشتہ جس نے ہمیں سکھایا ہے تو وہ بانی اسلام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ جس نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان اور دوسرا مسلمان آپس میں اس طرح ہے کہ جس طرح ایک جسم ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا عضو بھی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح یہ مسلمان بھائی آپس میں ہے کہ جب ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے بھائی کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ ہمارے بھائی کو تکلیف ہے تو ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی تکلیف میں ہے اور ہم مزے لے رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج اس پر یہ تکلیف آئی ہے، اس کی تکلیف بڑھتی رہے، اس کی دشواریاں بڑھتی رہے اور ہمیں مزے آتے رہے۔ نانا خدا کی قسم، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ جس کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں اس رسول ہاشمی نے تو یہ کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کی طرح، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح ایک جسم ہے۔ بہرحال یہ اسلام ہے جو سکھاتا ہے ہمیں اس طرح کی محبت کہ اگر اپنے وقت کا بادشاہ ہے اور وہ عالم نہیں ہے، وہ قاری قرآن نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو وہ پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بچہ ہے جو غریب کا بچہ ہے، جو مالدار نہیں ہے، جو دنیاوی طاقت کے اعتبار سے زیادہ طاقت وہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اللہ کے کرم سے اس نے اللہ کی کتاب کو اپنے اندر بسا لیا ہے اور اس نے دین اسلام کا علم اپنے اندر لے لیا ہے، وہ پانی دین اسلام کو جاننے والا ہے، اس کو اللہ نے اس لائق کیا ہے کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا دے۔ تو وہ غریب کا بچہ، وہی بچہ اگر وہ کوئی بھی ہو، آپ اسی سے کہتے ہیں کہ چلیے ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔ ارے یہ انسان کی کیا اوقات تھی؟ اس انسان کو کس نے بڑھایا ہے؟ اس انسان کو کس چیز نے اتنی عزت دی ہے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، اس انسان کو جو عزت دی ہے، اس انسان کو جو یہ اعزاز ملا ہے، یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے ملا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نازل آپ پر کتاب کی گئی ہے، یعنی قرآن مقدس جو اشرف الکتب ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے، اس کتاب کو اس نے اپنے سینے میں بسایا ہے، اس کتاب کے علم کو اس نے اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ عزت دے دی ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی پیچھے کھڑا ہے، باپ ہے تو پیچھے کھڑا ہے، تایا ہے تو پیچھے کھڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا کر کے دنیا کے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ یہ عزتیں اسی رسول ہاشمی کے صدقے میں ملی ہے کہ جس رسول کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ محمود اپنے غلام یعنی ایاز کو بلاتے تھے تو وہ ان کا نام لیتے تھے، کبھی بھی کوئی کام ہوتا تو کہتے ایاز ادھر آؤ۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا جس کا نام محمد تھا، انہوں نے اس کا نام محمد رکھا۔ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر جب بچے پیدا ہوں تو ان کے اچھے نام رکھنے چاہیے اور ان کا نام ہمیں محمد رکھنا چاہیے سب سے پہلے۔ ان کے غلام یعنی ایاز جو ان کے غلام تھے محمود کے، ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، وہ ان کے بیٹے کو نام لے کر کے بلاتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو نام لے کر نہیں بلایا بلکہ انہوں نے کہا اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ اب ایاز کہتے ہیں اے میرے آقا محمود، تم ہر دن میرے بیٹے کو اس کا نام لے کر کے بلاتے تھے لیکن آج تم نے اس کا نام نہیں لیا ہے بلکہ آج تم نے کہا ہے یا ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، اے ایاز کے بیٹے کہاں ہو، میرے پاس آؤ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
है, तुम तो नाम लेते थे, आज तुमने मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं लिया है? तो मुसलमानों महमूद का जवाब सुनो और कुर्बान जाइए अपने मुसलमान होने पर, कुर्बान जाइए अपने आप को जो आप नबी से मोहब्बत करते हैं। महमूद का जवाब सुनो। महमूद कहते हैं, ऐ मेरे गुलाम अयाज, तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद है, वो नाम ऐसा बाबरकत नाम है, उस नाम की ये शान है कि मैं जब आपके बेटे को कभी बुलाता था तो मैं बावुज़ू होता था और उसका नाम लेकर के बुलाता था, लेकिन आज मेरा वुज़ू नहीं है और मुझे ये गवारा नहीं कि मैं मोहम्मद नाम बेवुज़ू के भी लूं। अल्लाह, यानी आज मैंने इसलिए तुम्हारे बेटे को उसके नाम से नहीं बुलाया कि आज मेरा वुज़ू नहीं था, तो मैंने ये गवारा ना किया कि मैं नाम मोहम्मद बिना वुज़ू के ले भी सकूं। ये उसी रसूल हाशमी की महफिल है। आप इतने अजीम महफिल में बैठे हैं, आप इतने अजीम शान महफिल में बैठे हैं, आप अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाइए। मैंने आयत करीमा तिलावत की, उसका तर्जमा मैं बयान करूँगा। दुरूद शरीफ पढ़ें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक कि अल्लाह की जानिब से आ गया एक नूर और रोशन किताब। देखिए इस आयत मुबारका में जो लफ्ज़ नूर है, उस नूर से मुराद मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो किताब है उस किताब से मुराद अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम है। देखिए नूर का काम क्या होता है? नूर कहते हैं रोशनी को। ये आप लाइट देख रहे हैं, ये लाइट रोशन है और ये जगह को भी रोशन कर रही है। जहाँ जहाँ तक इसकी समत है, जहाँ जहाँ तक ये जा रही है, वहाँ वहाँ तक ये रोशनी फैला रही है। मेरे रब ने अपने महबूब को नूर फरमाया कि तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अब आप गौर कीजिए, नूर वो होता है जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। नूर की ये शान है कि नूर खुद तो रोशन होता ही है, लेकिन नूर अपने आप से दूसरों को भी रोशन कर देता है। अब आप पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए। अल्लाह ने अपने महबूब को नूर फरमाया। अब आप उस नूर की शान देखिए। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम चमक रहे हैं तो उसी नूर के सदक़े चमक रहे हैं। हजरत शीस अलैहि सलाम चमक रहे हैं तो उसी नूर के सदक़े चमक रहे हैं। हजरत इब्राहिम चमक रहे हैं तो उसी नूर के सदक़े चमक रहे हैं। हजरत इस्माइल चमक रहे हैं तो उसी नूर के सदक़े चमक रहे हैं। हजरत यूसुफ चमक रहे हैं, उसी नूर के सदक़े चमक रहे हैं। आप देखते जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को इस दुनिया के अंदर भेजा है। तमाम अंबिया इकराम उसी नबी के नूर के सदक़े में चमके हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर चमक रहे हैं तो उसी नबी के नूर से चमक रहे हैं। उस्मान गनी, उमर फारूक और मौला अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, तमाम सहाबा इकराम चमक रहे हैं। तो मेरे नबी के नूर का सदका है, औलिया इकराम की मुक़द्दस जमात चमक रही है, मेरे नबी के नूर का सदका है। अब आइए इसी की तर्जमानी बरेली की ज़बान में सुनिए। इमाम इश्क व मोहब्बत, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, मुजद्दिद मियत मासिया, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने अशरफपुर, सरजमीने अशरफपुर, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आपने अभी कोरोना के टाइम एक बहुत ये कहावत मशहूर हुई थी कि अपना ख्याल रखो क्योंकि जान है तो जहान है। आपने भी इस बात को समझ लिया कि जान है तो जहान है, लेकिन दुनिया के वजूद की असल जान है क्या?
آپ جو زندہ ہیں میں زندہ ہوں، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اصل زندگی کہتے کس کو ہیں؟ تو اصل زندگی یہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک مسلمان کی شان تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے چلنے سے نظر آئے یہ نبی کا غلام ہے، اس کے گفتگو سے نظر آئے کہ یہ کسی دنیا دار کا غلام نہیں، یہ پیغمبر اسلام کا غلام ہے۔ جب وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سے اسلام کا جو پیغام ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ جب وہ دنیا کے اندر تجارت کرے تو اسلامی تعلیمات اس کی تجارت سے عام ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کی اصل زندگی تو یہی ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے پریوار کے اندر گفتگو کرے تو اسلام کی تعلیمات عام ہوتی نظر آئیں۔ جب وہ دنیا داری کرے، یعنی جب وہ دنیا کے اندر مال و دولت جمع کرے تو شریعت اسلامیہ کے جو تقاضے ہیں انہی کے مطابق جمع کرے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے، جب اذان کی آواز آئے تو اپنے کام کو چھوڑ دے، اپنی دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دے، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر پھر وہ اسی طرف چلنے لگے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، جس رب نے اس کو یہ زندگی دی ہے، جس رب نے اس کو یہ ناز دیا ہے، جس رب نے اس کو یہ رزق دیا ہے، جس رب نے اس کو کھانے کو دیا، جس رب نے اس کو پینے کو دیا، جس رب نے اس کو یہ تمام آسائشیں دی ہیں، جس رب نے اس بندے کو تمام یہ مہیا سامان کیے ہیں، اسی رب کی بارگاہ میں چلے جانا چاہیے اور اس رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ہم نے محفل سجائی ہے تو آپ کے ہمیں پیغام کو بھی ماننا ہوگا۔ آپ کے جو اللہ نے قرآن میں عظیم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے، یعنی ہمارے آئیڈیل ہے حضور کی زندگی۔ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے تو ہمیں اپنے اللہ کے پیارے حبیب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم چلیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عمل کرنا چاہیے، یعنی ہم اپنا جو بھی کام کریں ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو کر اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جلسہ کرنے والوں، یہ جلوس کرنے والوں، عشق رسول میں ڈوبنے والوں، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پسند فرمایا ہے۔ یہ ایسی اللہ کی عبادت ہے جو ہم پر فرض بھی ہے، ہم پر قرض ہے، ہمیں اسے ہر حال میں ادا کرنا ہوگا، اور ہمیں اسے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ضروریات دین ہیں انہیں بھی ماننا ہوگا، جو ضروریات اہل سنت ہیں انہیں بھی ماننا ہوگا، اور ہمیں اپنی زندگی کا یہی عمل بنانا ہوگا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ کریم ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ہمارے تمام سیئات کو معاف فرمائے۔ آپ میرے ساتھ توبہ کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔